الحمد للہ العزیز القہار، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی الذی یحیی ویمیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا ہم سب کو مقدس دن نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی۔ آج دوسری نشست پر بھی آپ کے سامنے یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک 4 بادشاہوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین پر 4 طرح کے بادشاہ ایسے تھے جنہیں بادشاہت عطا فرمائی، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، ان کا نام بھی بتایا تھا۔ آج تفسیر مظہری کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 ہے، آپ نے فرمایا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں ان چیزوں کی وجہ سے کہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جھوٹا خدا مانتے ہو۔ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 80 میں، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا بے شک میں نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، اپنا رخ تم سے پھیر کر اپنا رخ رب کی طرف، اس ذات کی طرف کر لیا کہ جس نے زمینیں بھی پیدا کی، آسمان بھی پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ میرا خدا وہ ہے جو تمام انوار کے سرچشموں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق وہی تھی، آپ نے اعلان کیا تھا۔ جب آپ نے اعلان کر دیا تو روایت کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ملک میں جب بعد میں آپ کو بادشاہ بنایا گیا، جس قوم کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا، نمرود کے ملک میں جب قحط پڑ گیا، خزانہ ختم ہو گیا، تو لوگ راشن مانگنے کے لیے، غلہ مانگنے کے لیے نمرود کے پاس آنے لگے۔ اور نمرود بدبخت کی یہ عادت تھی، جب کوئی غلہ مانگنے کے لیے اس کے پاس آتا تو سب سے پہلے یہ اس سے پوچھتا، نمرود پوچھتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فَإِن قَالَ أَنْتَ، اگر جواباً کوئی اس سے کہتا کہ تم میرے رب ہو، تم ہی میرے رب ہو معاذ اللہ، تو نمرود اس کو غلہ دیتا، اس کو کھانے
پکانے کی چیزیں دیتا، مہیا کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اس کے پاس اسی عادت کریمہ کی وجہ سے اس کے پاس پہنچے تو آپ سے بھی نمرود نے یہی سوال کیا، کہا من ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ اور آپ نے بلا خوف و خطر اس کو جواب دے دیا۔ اس جواب کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ آپ نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ بدبخت تھا، عقل اس کے ٹھکانے نہیں تھی، نمرود والا انا احیی و یمیت، اگر یہ رب کی نشانی ہے تو مجھے اگر رب نہیں مانتا تو اس کو رب کہتا ہے جو مردے بھی زندہ کرتا ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے، تو یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں معاذاللہ۔ کہتا ہے میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے اس نے یہ کہہ دیا، دو بندوں کو بلوایا، کتنے؟ دو بندوں کو بلایا جنہیں اس نے جیل میں بند کر کے رکھا تھا، جیل میں بند کر کے رکھا تھا۔ ان میں سے دو بندوں میں سے ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا، اور پھر کہنے لگا دیکھ ابراہیم میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، دیکھ دونوں قاتل تھے اور دونوں کو میں نے قتل کرنا تھا، ایک کو میں نے چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کا اگر فعل ہے تو یہ میرا بھی فعل ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس فعل کو دیکھ کر جان لیا کہ نمرود انتہائی بدبخت بے عقل انسان ہے، جاہل اور بے وقوف ہے، جو میری بات کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر آپ نے اپنے روح سخن، اپنی سپیچ کو، اپنے انداز کو بدلا اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور اسے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے۔ اب سورج آسمان، چاند آسمان پہ تھا، سورج آسمان پہ ہے، زمین پہ ایک بندہ رب ہونے کا دعویٰ کرے، تو جو ہی اس نے یہ بات سنی تو فبہت الذی کفر، اس دلیل کو سن کر وہ نمرود کافر جو تھا مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، بالکل اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ تو یہ انہوں نے اس کو جواب دیا۔ اب اس نے کچھ نہیں کیا، سورج کو غروب نہ کر سکا، نہ طلوع کر سکا۔ مردے کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا میں مردہ بھی کرتا ہوں، زندگی بھی عطا کرتا ہوں، لیکن اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ رب ہونے کی دلیل تھی تو وہ یہ کام کرتا۔ سورج کے مشرق سے اور مغرب سے طلوع اور غروب کے جو حوالے سے اللہ کرتا ہے، اللہ کی ذات اور شان کے اندر یہ چیز داخل ہے الہ ہونے کی، تو کرتا نہ کر سکا۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس نے پھر اسے پتہ چل گیا یہ ابراہیم تو مجھے مانتا ہی نہیں، یہ تو اپنے رب کو مانتا ہے جو حقیقی رب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے گھر میں غلہ ختم تھا، تو آپ کے گھر میں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو روایت کے اندر آتا ہے اس نے ٹھکرا دیا، یہ واپس پلٹے گھر میں۔ اب گھر میں مہمان بھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، گھر کھانے کے لیے کیا لے کے جاؤں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذہن میں یہ بات ڈال، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز منکشف کر دی کہ ابراہیم تم میرے بندے ہو، تمہیں رزق میں عطا کروں گا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے باہر ریت جو تھی پڑی ہوئی تھی، اس ریت کو اپنی ایک تھیلی میں ڈال دیا اور توکل علی اللہ پر گھر میں لے گئے۔ جو ہی گھر میں پہنچے، گھر والوں نے پوچھا کچھ کھانے پینے کے لیے لایا؟ آپ نے کہا جی بالکل میں لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا لے کر؟ کہا میں کھانے کے لیے گندم لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ گندم لے کر آیا ہوں۔ تو حضرات محترم آپ تصور کریں، یہ ان لوگوں کا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ گندم لے کر اللہ کے پیغمبر نہیں گئے تھے، ریت لے کر گئے۔ لیکن جب آپ کی ایلیا نے اس گٹھڑی کو کھولا تو دیکھا سب سے بہترین گندم اس میں شامل تھی، سب سے بہترین، اسی کا کھانا تیار کیا، مہمانوں نے بھی کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوسرے جگہ پہ گئے، عبادت کی جگہ پر، وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو نے میری لاج رکھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے اس مقام سے نوازا تھا۔ اب یہاں پر یہ وہ ابراہیم ہیں جس وقت نمرود بدبخت نے ان کو آگ میں ڈالا۔ اس وقت جو تندور ہوا کرتے تھے، جس تندور کے اندر آگ کو جلایا گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں نمرود نے ڈالا، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ روئے زمین میں کوئی ایسی چیز بچی نہ تھی جو اس کام میں شریک ہو گئی تھی، جو اس کام میں شریک ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے۔ ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اس کام میں شریک ہو گئی تھی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے حوالے سے ابراہیم کے ساتھ مدد کی، حتیٰ کہ یہ جو خچر تھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ لکڑیاں لاد کر لائی تھی جو تندور میں ڈالی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو چھپکلی ہوتی ہے، اس چھپکلی جو تھی اس نے بھی وہاں اس آگ میں پھونک مارنا شروع کر دی تھی۔ کیا مارنا شروع کر دی تھی؟ پھونک مارنا شروع کر دی تھی۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، من قتل وزغتۃ فی اول دعوہ فلہ کذا وکذا حسنہ۔ جامع ترمذی کے اندر 1482 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو پہلی ضرب سے، پہلی فوراً چھپکلی کو دیکھتے ہوئے جو بندہ اس کو قتل کر دے، اللہ پاک اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری روایت من قتل، مسلم کے اندر 5847 نمبر حدیث ہے، من قتل وزغا فری اولا ضربۃ کتبت لہ مئۃ حسنہ، کہ جس شخص نے پہلی ہی فرصت میں چھپکلی کو دیکھ کر پہلی وار میں اس کو قتل کر دیا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھے گا۔ کتنی؟ 100۔ ابو داؤد شریف کے اندر 5264 نمبر حدیث ہے، انہ قال فی اول ضربۃ 70 حسنہ۔ حضور نے فرمایا، یہ تیسری روایت، حضور نے فرمایا جو پہلی فرصت میں چھپکلی کو قتل کرے گا، مار دے گا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھے گا۔ کتنی؟ 70 نیکیاں۔ اور ایک بڑی لطیف حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تحفظ کرنے والی، ناموس پر پہرا دینے والی چیز اور ناموس پر حملہ کرنے والی، اللہ کے پیغمبر کی ناموس پر حملہ کرنے والی یہ جو زیرو ایشیا چھپکلی ہے، اس نے حملہ کیا تھا، یہ ایک نبی کی گستاخ ٹھہری۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3231 حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کے پاس، یعنی کہ حضور کے گھر میں ایک عورت آئی، اس نے دیکھا حضرت عائشہ پاک کے پاس
ایک نیزہ ہے. کیا ہے؟ نیزہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اور وہ نیزہ جب دیکھا نا اس عورت نے، دخلت علی بیتی، گھر میں داخل ہوئی تو اس نے یہ نیزہ دیکھا اور حضرت امی جان سے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے، امی جان یہ نیزہ تو جہاد میں استعمال ہوتا ہے، کہاں پر؟ اور آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قالت نقتل بہ ھذی الاوزاغ. امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس سے چھپکلیاں مارتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ چھپکلیاں مارتی ہوں. کیوں؟ کہا کیوں مارتی ہیں؟ فرمایا فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا ان ابراہیم لما القی فی النار لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار غیر الوزغ فإنها كانت تنفخ علیہ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلہ. فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا تھا. کس نے؟ حضور نے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی آپ کو چھپکلی ملے اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود میں آگ میں ڈالا تو یہ چھپکلی تنفخ فی النار، اس آگ میں پھونکے مار رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ پھونکے مار رہی تھی. فرمایا فامر، حضور نے حکم دیا رسول اللہ بقتلہ الاوزاغ کہ جہاں بھی تمہیں چھپکلی ملے اس کو قتل کر دو. کیا کر دو؟ قتل کر دو. حضرات محترم، یہ اتنی روایات جو میں نے پیش کی ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کی ناموس پر حملہ اتنی بڑی جسارت ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آج بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے. آج بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، اور اس کا ڈبل ثواب ہے جو جلدی مارے، اس لیے کہ اس نے نبی کی ناموس پر حملہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا